اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھ جائیں آپ بھی نیچے بیٹھ جائیں. میرے بھائیوں، میں اتنی بڑی تعداد میں آپ کے آنے پہ اتنی شدید بارش میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ راولپنڈی ایک غیرت مند شہر ہے، راولپنڈی ایک بہادروں کا شہر ہے، راولپنڈی ایک بہادروں کا شہر ہے. ہم ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بدماشوں کو نہیں مانتے. بارش آپ کے جذبات کو ختم نہیں کر سکتی. اسی بارش میں 15 منٹ کے بعد ہم ایک چھوٹا چکر لگا کے آئیں گے اور عمران خان کی تقریر سنیں گے. لوگوں، یہ چور اور ڈاکو 2 ووٹوں کی اکثریت سے ایک سازش کے تحت آئے ہیں. اگر آپ بارش سے ڈر گئے تو کل پھر ٹیئر گیس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. ہمیں خطا. ملک کا ڈالر میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جو چھتوں کے نیچے کھڑے ہیں، جھنڈے نیچے کر دو سارے، وہ بھی بارش میں آؤ. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ. تو کنہ دا ٹولو، کنہ دا آسان سے. یار آپ 3 بیٹھ جائیں. اس کو بٹھا دو، نیچے اتارو. کیمرے والے کو نیچے اتارو. وہ سامنے پلر والے بھی ادھر ہو. احسان ادھر آ جاؤ یار. میں آپ کے ساتھ بارش میں ہوں، اور اس وقت ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ راولپنڈی کے لوگ بارش میں ایک عمران خان کی کال پر عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں. بیٹھ جاؤ یار بھائی. احسان کی کر رہے یار. احسن، آج آپ بھی سارے ادھر آ جائیں بارش میں. یہ جو دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، دکانوں کے ساتھ، سب ادھر آئیں. اور میرے بھائیوں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی چور حکومت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. 1 مہینے میں پاکستان کے ریزرو 7 بلین کم ہو گئے ہیں. باہر سے آنے والی ترسیلات $1 بلین کم ہو گئی ہے. ایکسپورٹ 500 ملین کم ہو گئی ہے. کارخانے بند ہو گئے ہیں. 60 روپے پہلا ٹیکہ لگایا، پھر 24 روپے کا ٹیکہ لگایا. انشاءاللہ راولپنڈی کے عوام ایسا ٹیکہ لگائیں گے، ان چوروں کو یہ یاد رکھیں گے. اور اب یہ 12 جماعتیں، چور جماعتیں، یہ 12 ڈاکو جماعتیں پہلے یہ کہتی تھی مہنگائی ہے. میرے بھائیوں، اس امپورٹڈ حکومت نے کہتے تھے کہ مہنگائی ہے. ان 12 پارٹیوں نے تہیہ کیا، ووٹوں کو خریدا. اس اسمبلی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جس میں لوٹا جون سا ہے وہ اسپیکر بنا ہوا. اس اسمبلی کے جانے پہ بھی، قومی اسمبلی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں کہ جس طرح 20-20 کروڑ روپے میں ووٹ خریدا گیا، جس طرح 10-10 کروڑ روپے میں ووٹ خریدا گیا، آج مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ گھی کا کیا بھاؤ ہے، آٹے کا کیا بھاؤ ہے، چینی کا کیا بھاؤ ہے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج یہ سارے ایک دوسرے کو شہباز شریف کہتا تھا کہ میں آصف زرداری کو گھسیٹوں گا، آصف زرداری کہتا تھا کہ میں شہباز شریف کو گھسیٹوں گا. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے کیسز ختم کریں گے، یہ فائلیں لے کے چلے گئے لاہور. یہ آئے تھے اپنے نیب کے کیسز ختم کرنے کے لیے، اور 11 بندے ان کی تحقیقات کے دوران مر گئے. وہ مقصود چپڑاسی بھی مر گیا، وہ رضوان بھی مر گیا. ایک منٹ بس. میرے بھائیوں، بس میرے بھائیوں، جن کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ بارش میں بھی اس طرح چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح میں عمران خان کے ساتھ کوئی کھیل نہیں میرا دیش تیری راہ. ورنہ جو حالات بنائے گئے وہ بس میری بات ختم ہونے دو. آج جو حالات بنائے گئے، یار میری اب بات سن لو نا، ختم کرنا ہے. ایک چھوٹا سا جلوس نکالنا ہے، یہاں آنا ہے، عمران خان کی تقریر سننی ہے. میرے بھائیوں، انہوں نے کیا سوچا تھا؟ یہ 3.5 سال سے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اب کہاں گئی ان کی عزت؟ پاؤں میں پڑی ہوئی ہے. اب کہتے ہیں کہ ایجنسیاں جس کی فائل کریں گی کلیئر اس کو ترقی ملے گی. اب کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں بہتری لانی ہے. لوگوں، انہوں نے ایک مقصد کے لیے اتحاد کیا ہے کہ عمران خان کو نکال کر یہ چور اس ملک پر مسلط ہو جائیں، اور عمران خان جو کال دے گا اس میں انشاءاللہ راولپنڈی بھرپور شرکت کرے گا. گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے. گلی گلی میں شور، اور وہ چور اب پاکستان کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بجائے ووٹوں کو، اب میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا. انہوں نے یہ جوتوں کو چاٹا ہے. 14 مرتبہ انہوں نے پاک فوج کو، بس یار، 14 مرتبہ لندن سے شیخوپورہ اور لاہور میں انہوں نے غیر اخلاقی اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی. آج میں اس جلسے میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی فوج کو عظیم فوج سمجھتے ہیں. ہم ان چوروں کے خلاف ہیں جو 12 چور اس وقت پاکستان میں 12 پارٹیاں اکٹھی کی گئی ہیں. ہم یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں، اصول نہیں، کوئی چیز ان کی مشترکہ نہیں. یہ 12 کے 12 پارٹیاں گندے انڈے ایک ہی ٹوکرے میں ٹھوکر سے اڑا دیں گے. بلو رانی کو چھوڑ دو. بلو رانی دل کی جانی پاکستان آ ہی نہیں رہی ہے، اور وہ کمان اس چور اور ڈاکو راج آصف زرداری نے سنبھال لی ہے. تاریخ نکال کر دیکھے کہ پاکستان کی سیاست میں
3 مہینے میں جتنے دورے بلو رانی نے کیے ہیں کسی نے نہیں کیا ہے۔ یہ نیچے یار کہہ رہے سن لو نا بات کسی کی۔ یہ ہندوستان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی گردن پہ گھٹنا رکھ کر مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، جہاں یاسین ملک کو کوئی پرواہ نہیں جتنی مرضی بارش ہو جائے، جتنی مرضی بارش ہو جائے، اللہ کے فضل سے کوئی پرواہ نہیں۔ میں ان لوگوں کو جو ہندوستان اور اسرائیل سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان شاید اس چور دروازے اور المیے پر اس اعلامیہ پہ باہر نہ نکلا ہو، لیکن پاکستان جس دن آپ نے ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کی اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کی تو پاکستان کا بچہ بچہ اسلام آباد کی طرف اور اب اس ڈیزل کو انہوں نے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا لیا، واہ بھی واہ بلو رانی۔ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنا لیا، جوتے پالش کر کر کے، جوتے پالش کر کے۔ یہ ان کی غیرت ہے کہ جوتے پالش کر کر کے، اور ایک نے ڈیزل نے جس کے بیٹے نے کبھی مسجد کا غسل خانہ نہیں بنایا اس کو وزیر مواصلات بنا دیا گیا۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز۔ لوگوں، جس حال میں پاکستان کا غریب زندگی گزار رہا ہے، جس حال میں پاکستان کا سرکاری ملازم زندگی گزار رہا ہے، اور خاص طور پر میں وہ 20 منحرف اراکین کا جو الیکشن ہو رہا ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لاہور والوں، ملتان والوں، یہ ڈاکو، یہ چور 12 پارٹیاں، 2 ہی راستے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، اگر الیکشن نہیں ہوتا تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، جو کہ بہت بری بات ہوگی۔ تماں پہ گئی ہر پاسے پیٹی